تو بہت مسئلے جاؤ نا رجب کے گھر جاؤ, ایمان کے گھر جاؤ نا, وکیل صاحب جاؤ نا. تسی رجب کی والدہ جا کے اس کو نہیں لا سکتی جب تک ان کا بیٹا نہیں کہے گا. اور پاکستان کا ٹاپ کا یوٹیوبر, اس سے میں 1.5 لاکھ روپے دوں گا, میرا دماغ خراب ہے. پہلے تو میں نے اس سے آج تک 1 روپیہ نہیں لیا. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جاؤ, وہاں پہ ایمان کا گھر ہے, وہاں پہ جاؤ, وہاں پہ جو رجب کا گھر ہے, آپ لوگ جاؤ, مسئلے کو حل کرو یار. 2 مہینے سے لاؤ, پارٹی مدعی دونوں لاہور میں, آپ وکیل بھی لاہور میں, ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی لاہور میں ہیں. تو بھائی جاؤ نا ان کے گھر پہ. تسی اپنے کیا کر رہے ہو, اپنے بیڈ روموں سے نکلو بھائی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ عثمان نے جو ہے وہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کیونکہ وہ ہر ٹائم کوئی آڈیو چلا دیتا ہے. اگر ایمان کی طرف سے کوئی اس طرح کی وائس آتی ہے تو آپ چلائیں گے؟ بالکل چلاؤں گا, ڈیفینیٹلی چلاؤں گا. وکیل صاحب کو میں تو کوئی کیس سنا نہیں ہے جو انہوں نے کیا, میں نے ان کی ویڈیوز ہی دیکھی ہیں سر. جو کو ڈکی اندر چلا گیا, ڈکی باہر آ گیا, ریب اندر چلی گئی, رجب ادھر گیا, فلانا ادھر گیا, یہ ان کی باقی یہ ویڈیو لگاتے بھی ہیں تو ماشاءاللہ سے ان کی چلتی بھی نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے 160-150 ویوز ہیں. انٹیاں بولوں گا میں, آنٹیاں نہیں بولوں گا, انٹیوں سے مجھے گالیاں پڑوائی. ٹھیک ہے, وہ آنٹیاں جن کو اپنے گھروں کا بھی نہیں پتا. اب میں کیا بولوں, ان کا اللہ ان کو ہدایت دے. پراپر براڈ اوپن کر کے نیگیٹو پروموشن کر کے ہمیں گالیاں پڑوا رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میرا نام شعیب صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ پاکستان. میرے ساتھ ایک ایسی ہستی موجود ہیں جو کہ انہوں نے ایک ویڈیو لگائی اور اس ویڈیو کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جناب جس بھی شخص نے میرے ساتھ رابطہ کرنا ہے دونوں پارٹیز میں سے وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے. اور ایک رابطہ ہوا ہے اور پازیٹیوٹی کی طرف کچھ جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں. اور لیکن مسئلہ یہ ہے بیچ میں کہ آپ صلح کراتے کراتے جو ہے وہ آپ لڑائیاں لے کر بیٹھ گئے. نہیں, میں تو کسی سے لڑائی نہیں کی, میں تو کسی لڑائی نہیں ہے. وہ تو بعض لوگ ایسے ہیں جو 2 مہینے سے ویڈیوز بنا رہے تھے. ایک وکیل صاحب ہیں, ایک دوسرے بھائی صاحب ہیں. بس جب جیسے ہی میں نے کہا کہ میں ان کی صلح کرا رہا ہوں ان کو تکلیف سٹارٹ ہوگی. تکلیف کس بات کی پتہ نہیں, کیونکہ ان کا نام بیچ میں شاید نہیں آ رہا. اچھا بھائی بات سنیں, میری بات سنیں. ہائی کورٹ کا جو وکیل ہے نا, اس کا کام نہیں ہے یوٹیوب پہ آ کے تو میں وہ کرنا. اس کا کام یہ ہے بھائی جان آپ اپنے کیسز میں فیس کرو. جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تسی لگ گئے ہو گھر میں بیڈ روم میں بیٹھ کے ویڈیو بنانے. بیڈ پہ کون ویڈیو بناتا ہے مجھے بتائیں. جس کا جو کام ہے اس کو وہ ساجے. ٹھیک ہے, جب ایک پازیٹیوٹی کی طرف چیز آ رہی ہے تو پھر اس کو کرو. اس میں کیڑے نکالنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو یار, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. نہیں, آپ کو کس چیز پہ ایشو ہوا ہے؟ سر انہوں نے پوری ویڈیو میرے پہ 10 منٹ کی ویڈیو بنائی ہے نا. اچھا, ہاں, کہتے ہیں صلح اس طرح ہونی چاہیے, اس طرح ہونی چاہیے, ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے. وہ پھر میں نے ان کو آئینے دکھایا, برا مان گئے. میں نے تو پھر کھلا آئینے دکھایا, ہمارا تو کام ہی یہی ہے. مطلب آپ کو کہا کہ آپ کی کیا کریڈیبلٹی ہے. کہتے ہیں میری کیا کریڈیبلٹی ہے. اب گھر میں بیٹھ کے بندہ بیڈ روم میں بیٹھ کے مجھے بول رہا ہے کہ آپ کی کیا کریڈیبلٹی ہے. وہ بھائی اپنے گریبان میں پہلے جانگ لو. جب ڈکی جایا کرتا تھا آپ زبردستی کمرے میں گھس جاتے تھے, لڑکے کو کیمرہ پکڑاتے تھے, آپ کی ویڈیو بناتے تھے, باہر آ کے آپ جو ہے انفارمیشن دیتے تھے لوگوں کو, انٹرویوز دیتے تھے. کیا ڈکی کے وکیل تھے آپ؟ نہیں. ہر پیشی پہ کیوں جاتے تھے؟ جسٹ فار دا سیک آف ویوز. آپ کے ان کا چینل بھی میں نے سارا پورا دکھایا ہے کہ ان کا چینل کیسے چل رہا ہے, کیا کر رہے ہیں. او بھائی ہم سے پنگا نہ لو, مہربانی کرو, ہمیں اپنا کام کرنے دو, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. آپ کو مسئلہ تھا, آپ مجھ سے رابطہ کرتے بولتے صلح ہو رہی ہے جی, ہم نے رول ادا کرنا ہے. ہمیں ڈیفینیٹلی جب صلح ہوتی ہے, کوئی ایگریمنٹ ہوتے ہیں, وکیلوں کی ضرورت پڑتی ہے, تو آپ مجھے بول دیتے اچھے طریقے سے, تو میں بولتا ٹھیک ہے جی ہمارے ساتھ کوشش کریں. آپ لاہور میں بیٹھے ہو, میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں. لاہور والے کام آپ کر دیتے, اسلام آباد والا کام میں کر لیتا. اگر اچھے طریقے سے کرنا ہوتا نا, مجھے کانٹیکٹ کرتے, بول دیتے جی میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. او بھائی ہمیں سپورٹ کرو. سپورٹ کرنے کی بجائے الٹا میرے خلاف ہی ویڈیو ڈال رہے ہو بھائی, کیوں؟ اچھا, ایک جگہ پہ یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ جناب جو ہے وہ صلح جو ہے وہ رجب کے گھر میں نہیں ہوگی. یار تو کدھر ہو جائے, تجھے اپنے گھر بلا لو یار, عید کے بعد ہم نے آنا ہے. اور بھائی آپ ہمیں اپنے گھر بلا لیں, ہم آپ کے گھر بھی آ جائیں گے. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کون لوگ ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں یار. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, 2 مہینے تک ویوز پڑھ کے سارا کچھ کر کے ہمیں بھی ساتھ گالیاں پڑوا رہے ہیں. خود تو ذلیل ہو ہی رہے ہیں, ساتھ ہمیں بھی ذلیل کر رہے ہیں. دیکھو بات کیا تھی, پہلے دن سے میں نے کیا بات بولی تھی, مسئلہ ہے. میں نے بولا تھا نا مسئلہ ہے. 2 مہینے اسی بات کو لپیٹتے رہے. نہ فیملیز کا آپس میں کوئی کانٹیکٹ تھا, نہ دونوں فیملیز کا آپس میں رابطہ تھا. 2 ماہ تک چیزوں کو لپیٹتے رہے, اور اینڈ پہ آ کے انہوں نے کیا کیا, جب میں نے بات کی صلح کی, میرے خلاف ہی سٹارٹ ہو گئے. اور یار تم لوگ لاہور بیٹھے ہو, تم بہت مسئلے, جاؤ نا رجب کے گھر جاؤ, ایمان کے گھر جاؤ نا, وکیل صاحب جاؤ نا, تسی گڈی کڑو جاؤ, ساتھ ہی ہیں سر پاس ہی. آپ لاہور میں بیٹھے ہو, میں جو اسلام آباد سے وہاں تک جا رہا ہوں, آپ کیوں نہیں جا رہے؟ اتنا آپ ہائی کورٹ کے وکیل ہو, آپ کا تعلق نہیں ہے کہ آپ رجب تک اپروچ کر سکو, آپ ایمان تک اپروچ کر سکو, اون تک اپروچ کر سکو. ان کو سمجھاؤ بھائی, جا کے ان کو بولو بھائی ان کے گھر جاؤ. اگر آپ نے صلح کرانے کے لیے اتنا آپ سگے ہو, باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تو ان فالوورز کی طرح جو گھر بیٹھ کے باتیں کرتے جی ہاں یہ صلح ہونی چاہیے, یہ خراب تھا, وہ خراب تھا, اس طرح باتیں نہیں ہوتی. کرنا ہے مکاؤ چیزوں کو. چیزیں کیسے مکیں گی, جب کمیونیکیشن ہوگی. کمیونیکیشن کیسے ہوگی, جب آپ ان کے گھر جاؤ گے. تسی جاتے ہو نہیں, بیڈ روم میں بیٹھ کے ویڈیو بناتے ہو, اس کا کیا مقصد ہے؟ نہیں, آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ جو ہے نا وہ ایک پیغام چلا رہے ہیں صلح کروانے کا, کنٹینٹ بن رہا تھا ان کا, بناتے دیتے. آپ کیا مسئلہ؟ دیکھیں بات کنٹینٹ نہیں کیے, 2 فیملیز کی. پہلے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ کہیں پہ لچک ہے یا پھر صلح کے معاملات ہو سکتے ہیں. اب لچک ہے. جب مجھے
نظر آیا. اب میں نے ویڈیو لگائی ہے جس میں رجب کی والدہ کا پیغام بھی ہے اور پازیٹیو ہو رہا ہے نا چیزیں آہستہ آہستہ. ٹھیک انہوں نے کوئی چیزیں پازیٹیو ہے. دیکھیں رجب کی والدہ جا کے اس کو نہیں لا سکتی جب تک ان کا بیٹا نہیں کہے گا. اس کے ہاتھ میں جتنا ہے وہ اتنا ہی کر سکتی ہے. دیکھیں میاں بیوی کی اجازت کے بغیر کیا ایمان کی والدہ زبردستی ایمان کو رجب کے گھر بھیج سکتی ہیں؟ کبھی نہیں بھیج سکتی. اسی طرح رجب کی اجازت کے بغیر کیا اس کی والدہ جا کے اس کو لا سکتی ہیں؟ دیکھیں جنون بات کر رہے نا تو انہوں نے نا جب تک رجب کو اعتماد میں نہیں لوگی اس کے ہاتھ میں جتنا تھا انہوں نے بول دیا کہ یار اس سے ریکویسٹ کرو کہ یار رجب کو ایک فون کر لے, گھر آ جائے, ہم سامنے کھڑی ہو جائیں گی, جو بھی مسئلہ ہوگا. پھر یہاں تک بھی بولا کہ اگر ہمارے دل میں کوئی بات ہوئی ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے. آپ سمجھ گئے نا کہ جو اس باتیں کچھ ان کے اگینسٹ کی گئی تھی انہوں نے بولا ہمارا کوئی علاوہ دعویٰ ہی نہیں ہے. تو اسی طرح جو ان کے ہاتھ میں تھا. ایک چیز بتائیں کہ ایک طرف سے نوٹس چلا گیا, یہ میں نوٹس کے اوپر بھی تھوڑی سی بعد میں بات کروں گا. نوٹس چلا گیا, کیا اب بھی ان کو جو ہے وہ فون کرنا چاہیے, اس لڑکی کو فون کرنا چاہیے کہ بھائی ہاں جی سر نوٹس تو ابھی فارمیلٹی ہے نا, فائنل نوٹس تو نہیں کیا ہے. اچھا نوٹس کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. میاں بیوی نے بات سنیں, میاں بیوی میں نا سر جھکنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے لڑکے کو بھی جھکانا چاہیے لڑکی کو بھی جھکانا چاہیے, دونوں کو جھکانا چاہیے. اگر رجب نہیں جھکا رہا تو دوسری سائڈ جھکا لو یار, گھر کے لیے کرنا پڑتا ہے نا. سم ٹائم ہم بھی سر جھکا لیتے ہیں. اب سیدھی سی جو بات ہے گھر میں کوئی لڑائی ہوتی ہے, اب ہمارے بچے بڑے ہو گئے تو ہمیں سر جھکانا پڑتا ہے. جب تک بچے چھوٹے ہیں مرد اسٹرانگ ہے. جس دن یہ بچے 2-2.5 سال کے ہو گئے, جب باپ کو فون کرے گا پاپا کدھر ہو, باپ تو وہ گھر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا. بچے کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارے گا تو اس کی بانڈنگ ہوگی, پھر وہ بچے کے بغیر نہیں رہ پائے گا. اور سر عورت کے پاس تو ہتھیار ہوتا ہے بچہ, اس کو یوز کرو. 1.5 کی ٹوٹل کہانی ہے, اس کے بعد پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ کے اوپر ایک الزام بھی لگایا گیا کہ آپ جو ہے نا وہ پیڈ کنٹینٹ کرتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں, اور ان کے پروف بھی آنے تھے, وہ پروف پھر آئے کدھر کے پروف ہو وہی کہ ٹرانزیکشنیں ہوئی ہیں کہاں پہ, ٹرانزیکشنیں کہاں پہ, ٹرانزیکشن لے کے بینک میں جا کے بینک میں کھڑو کے ویڈیو بناؤں گا. میں بولوں گا دیکھو مینیجر صاحب بتاؤ اسٹیٹ بینک آف پاکستان موجود ہے. یہ سب ہوتی ہے نا باتیں, اگر تکلیف ہوتی ہے. سر میری بات سنیں, رجب آپ بول رہے ہو نا کہ 1.5 لاکھ کم سے کم رجب پہ الزام تو بڑا لگا ہو نا یار, کوئی 10-15 لاکھ کی گل تو کرو پھر. صحیح ہے. وہ پاکستان کا ٹاپ کا یوٹیوبر, اس سے میں 1.5 لاکھ روپے دوں گا, میرا دماغ خراب ہے. پہلے تو میں نے اس سے آج تک 1 روپیہ نہیں لیا. پھر بھی یار ہر بندے کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے نا. بات سنیں, میں ایک تھانے میں چلا گیا, وہاں پہ جا کے کوئی مسئلہ مسائل چل رہے تھے. وہاں پہ کچھ لوگوں میں پیسے ڈسٹریبیوٹ ہو رہے تھے. میں نے ان کو بولا یار سٹینڈرڈ کے حساب سے لیں آپ پیسے, جس نے بھی لینے. بات یہ ہوتی ہے ہر بات کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جس جگہ پہ ہم لوگ, جس اسٹوڈیو میں ہم لوگ بیٹھے ہیں نا, اس اسٹوڈیو کا جو اس کی جو مالیت ہے نا وہ کروڑوں میں. ٹھیک ہے الحمدللہ ہم اپنے اسٹوڈیو, ذاتی اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, کرائے پہ نہیں بیٹھے. ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے, ان لوگوں کو صرف تکلیف ہے. وہ تکلیف کا حل کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس سر. تکلیف کا حل یہ اپنے کام سے کام رکھو. تسی کیسز لڑو, دوسرے بھائی یوٹیوب پہ اپنی ویڈیو بناؤ. آپ کی رجب کے علاوہ کون سی ویڈیو ہے ہی نہیں ہے. میرے یہاں پہ سر میں نے ایران پہ بات کی ہے. ٹھیک ہے میں نے آج بھی میرے پاس 4 مرڈر کی ویڈیوز آئی ہیں, اور وہ جو بندہ تھا اس کے اوپر بھی ہم نے کیس کروایا جس نے اسلام کی وہ آیت کی بے حرمتی کی ہے. تو اور کیا کریں مجھے یہ بتائیں, اور پازیٹیوٹی ہم کہاں سے لے کے ہیں؟ اب ایک طرف ان کی سائیڈ ہے, ایک طرف آپ کی سائیڈ ہے. نہیں میری کوئی سائیڈ نہیں ہے. میری کون سی سائیڈ ہے؟ نہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک طرف سے جو ابھی رابطہ ہوا ہے اس سائیڈ کی بات کر رہا ہوں. اچھا ان کی بات کر, ان کی میں بات کر رہا ہوں. نہیں رابطہ ہوا نہیں, ان کا بھی تو ایک سائیڈ پہ رابطہ ہوا ہے. میری بات سنو, ان کا مجھے رابطے کا ان کا نہیں پتا کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, تو رابطے کا رول پلے کرو پھر. ٹھیک ہے میں تو جا رہا ہوں عید کے بعد ان کے گھر جا رہا ہوں. میں رجب کی سسٹر غزل کے گھر بھی جاؤں گا. دیکھو ایسے کام کرتے ہیں, باتیں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. میرا رابطہ ہے تو میرے ذرائع ہیں, فضول باتیں, رنگ بازی ہم اس کو بولتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, رجب کی والدہ کو میں نے خود میسج کیا, میں نے ابھی دوسری سائڈ کو میسج نہیں کیا. ان سے میں رابطہ کروں گا, مجھے امید ہے وہاں سے بھی مجھے اچھا رسپانس آئے گا. نہ وہ تو میں ان کے گھر چلا جاؤں گا, گھر کے کوئی نکال دیتے گھر سے. بات کرنے جا رہے ہیں نا, لڑنے تھوڑی جا رہے ہیں. میں نے تو ان سے خود رابطہ کیا ہے. میں نے رجب کی والدہ کو خود, میں نے ان کو میسج چھوڑا, میں کہا جی فری ہیں. انہوں نے صبح سحری کا ٹائم تھا, انہوں نے بولا جی میں سپارہ پڑھ رہی ہوں. کہتی ہے میں آپ کو کانٹیکٹ کرتی ہوں. سپارہ پڑھ کے پھر ان کی مجھے کال آئی. صحیح ہے. تو اسی طرح میں نے خود رابطہ کیا, ادھر بھی میں کر لوں گا جب مجھے محسوس ہوگا تھوڑا سا رجب کی طرف سے چیزیں کلیئر ہو, تاکہ پھر ہم اس سائڈ میں رابطہ کریں نا. ابھی رابطہ کرنا بنتا نہیں. رجب کی طرف سے کچھ چیزیں کلیئر ہو, 2-3 دن کا اس کو ٹائم چاہیے, وہ اپنی باتیں سوچے گا. اس کے بعد جا کے ہم دوسری سائڈ پہ رابطہ کر لیں گے, جا کے وہاں پہ بیٹھ جائیں گے. لاہور کون سے دور ہے. اگر دوسری سائڈ کا رابطہ آپ سے ہو جاتا ہے پھر کیا کریں گے؟ تو کروں گا, میں نے خود کرنا ہے, وہ نہ کرے میں خود کر لوں گا. اچھا یار کون, مجھے بات سنیں, ان کی صلح ہو رہی ہے, ہمیں کیا تکلیف ہے. صحیح ہے. صلح نہیں, ان کی آپس میں ان کی طلاق ہوتی ہے تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو ان لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ ان کو بس تکلیف یہ ہے کہ ایک تو ان کو 2 مہینے انہوں نے ویوز لیے, وہ ختم ہو گئے. پھر اس کے بعد وہ چاہتے ہیں جی نام ہمارا ہے صلح میں. اچھا صلح میں ہمارا نام ہے. تکلیف ہی تو یہی ہے نا, کرنا کرانا کچھ نہیں. گھر بیٹھ کے ویڈیو بنانی ہے, ایک اپنے بیڈ روم سے بنا رہا ہے, دوسرا اپنے بیڈ روم سے بنا رہا ہے. پروفیشنل تھوڑی ہیں.
گھر میں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہے ہیں, آپ ان کو پروفیشنل بولتے ہو. بھائی ان کے چھکے لگ گئے ہیں, آج کل ویڈیو چل رہی ہیں, کون پوچھتا تھا. خیر وہ بھی چھوڑیں بھائی, اگر آپ اب بھی تیار ہو بالکل مجھ سے کانٹیکٹ کریں. لاہور والی چیز آپ دیکھیں, ایمان کے گھر آپ چلے جاؤ, پاس رجب کا گھر ہے وہاں پہ آپ چلے جاؤ, بات ختم ہوگی. میں تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا نا, میں تو 2 مہینے دیکھتا رہا, آپ نے کچھ نہیں کیا تو پھر مجبوری آ گئی, ہم بیچ میں پڑ گئے. ابھی بھی آپ بھائی آپ وہاں پہ موجود ہو, کل صبح جاؤ ایمان کے گھر, اگلے دن جاؤ رجب کے گھر, ٹھیک ہے, وہاں پہ چلے جاؤ ڈائریکٹ دروازے پہ, آپ کو کون نکالتا ہے؟ کوئی نہیں نکال سکتا. ہاں لیکن ہمیں تو نہ فکس ہو نا یار. بندہ بڑا کب ہوتا ہے جب چیزیں نا صحیح کرے. باتیں کرنا آسان ہے, باتیں کرنا, میں ابھی ایسن سپاری کو بلاؤں نا سب سے زیادہ باتیں کرے گا. صحیح کہہ رہے ہیں, باتوں کی بات ہے نا, بالکل ہے صحیح. اس کو سے باتیں زیادہ کون کرتا ہے. لیکن کیا ہے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے تو دونوں یار وہاں پہ لاہور میں موجود ہو, جاؤ اس کے گھر پہ, اللہ کرے آپ کے سر پہ تاج سجے یار, ہمیں نہیں چاہیے. ان کی معاملات حل ہو جائیں, ہم نے کیا کرنا ہے. لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان کے سر پہ تاج سجے. سر لوگوں کو چھوڑیں, کسی کے سر پہ نہ سجے, مجھے نہیں چاہیے. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جاؤ وہاں پہ, ایمان کا گھر ہے وہاں پہ جاؤ, وہاں پہ جو رجب کا گھر ہے آپ لوگ جاؤ, مسئلے کو حل کرو یار. 2 مہینے سے پارٹی مدعی دونوں لاہور میں, آپ وکیل بھی لاہور میں, ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی لاہور میں ہیں, تو بھائی جاؤ نا ان کے گھر پہ. تسی اپنے کیا کر رہے ہو, اپنے بیڈ روموں سے نکلو بھائی. اس طرح تو نہیں ہوتا یار, گھر بیٹھ کے ویڈیو ڈالنے سے یہ ہمیں ٹائم ضائع کر رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ عثمان نے جو ہے وہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے, کیونکہ وہ ہر ٹائم کوئی آڈیو چلا دیتا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو سر میں نے کل بھی چلائی ہے, جو میرے پاس آئے گی وہ تو میں چلاؤں گا, وہ میرا کام ہے چلانا. ایک پیغام تھا میں نے دے دیا نا. اگر ایمان کی طرف سے کوئی اس طرح کی وائس آتی ہے تو آپ چلائیں گے؟ بالکل چلاؤں گا, ڈیفینیٹلی چلاؤں یار. میں ان کے گھر جانے کو تیار ہوں عید تک. اگر یہ لوگ کچھ نہ کیا پھر میں جاؤں گا اس کے گھر پہ. عید تک میں اس لیے رکھوں کہ اب 4 دن رہ گئے عید کو, ٹھیک ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ رجب کو بھی تھوڑا ٹائم چاہیے, اور رجب نے یہ بات بولی, میرے مائنڈ سے نیگیٹیوٹی نہیں نکل رہی. میں نے اسے بولا 2-4-5 دن لو. کس چیز کی نیگیٹیوٹی, تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں نا یار. وہ جو باتیں شاتیں ان کے درمیان کوئی ہوئی تھی نا, رجب کے والد صاحب کو کچھ کہا گیا تھا, وہ اس قسم کی بات ہے نا, وہ میں نے اس کو کچھ چیزیں تو ہم نے خیر سمجھائی بھی ہیں. ایک پازیٹیو آپ کی بات ہوئی ہے, اور اس پازیٹیو بات میں جو ہے وہ کہیں سے کوئی لچک ہے, دیکھیں لگ رہا ہے. لچک تو دیکھیں, اس کی والدہ کا پیغام سامنے آ چکا ہے, اس کے والد صاحب کا پیغام بھی سامنے آ چکا ہے. باقی جہاں تک رجب کی بات ہے, اس نے یہی بولا ہے کہ بھائی کچھ نیگیٹو چیزیں میرے مائنڈ سے نہیں نکل رہی. میں نے اس کو بولا ٹائم لے لو, آپ ٹائم لو, 2 دن لو, 4 دن لو. عید پہ میں نے بولا بھی اس کو بھی لوگ آپ سٹارٹ کرو, آپ اپنی چیزیں ساتھ ساتھ کیری کرو, ٹائم کے ساتھ چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. کیونکہ ان کے درمیان نا ابھی 2 ماہ تو پڑے, 2 ماہ سے اوپر بھی جا سکتا ہے ٹائم, وہ جو نوٹسز کا ہے. تو خیر ابھی نہیں ہوتا, مہینے بعد ہو جائے, سمجھ گئے, لیکن دل سے ہو, فارمیلٹی پوری کرنے کی نہ ہو. اسی طرح دیکھیں بات یہ ساری ہوتی ہے کہ ایک اور 2 الزام بھی میرے پہ لگے, میں وہاں پہ ڈسکس نہیں کروں گا, مجھے جن کا پتہ ہی نہیں ہے. مجھے کچھ ان نون نمبر سے میسج آ رہے ہیں, جی آپ نے آپ یہ بولا ہے, جی وہ فلانے یہ بول رہے ہیں. میں اس کا خیر ذکر نہیں کروں گا, دفعہ کریں. بات یہ کہ پازیٹیوٹی کی بات کریں. بھائی ہیں میرے, وکیل صاحب بھی ہمارے بھائی ہیں, ہماری کوئی دشمنی ان کے ساتھ بھی نہیں ہے. یوٹیوبر بھی ہمارے بھائی ہیں, ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. ان کا گھر وہاں پہ موجود ہے, صبح جاؤ ان کے گھر پہ, سامنے گاڑی لگاؤ, دونوں مل کے جاتے ہو, یہ سیپریٹ جاتے ہو, ٹھیک ہے. اپنی بڑھیاں لے جاؤ گھر میں نا, کیا مسئلہ ہے. اپنی بیگمات ساتھ لے جاؤ, جا کے گھر کے باہر بیل مارو, تو کیا آپ کو وہ گھر سے نکال دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا آپ کو ایمان والے گھر سے نکال دیں گے؟ تو جاؤ وہاں پہ جاؤ, اپنی انا کو آپ بھی توڑو نا. وہ تو اپنی آکڑ توڑیں, تسی اپنی آکڑ نہیں توڑنی. اور وہ گھر میں بیٹھ کے ویڈیو بنانی ہے, ویڈیو بنانا تو آسان ہے, پھر اٹھاؤ پھر اس کا سارا. اگر آپ جاتے ہو وہاں پہ ان کے گھر, میں نہیں جاتا, آپ کرو سارا کچھ, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ویڈیو میں بھی ڈالیں گے. لیکن جاؤ تو صحیح نا یار, گھر میں بیٹھ کے باتیں نہ کرو بیڈ روم میں پلیز. یہ عورتوں کا کام ہے, یہ مردوں کا کام نہیں ہے. سیدھی سی جو بات, میں کوئی کام کرتا ہوں میں اس کو کر کے دکھاتا ہوں, میں فضول باتیں نہیں کرتا. میں نے جو کام کرنا ہے میں نے کوشش کی. جب 2 ماہ تک میں نے کرٹیسزم برداشت کیا, لیکن میں نے آگے کوئی بات نہیں بولی. لیکن جب مجھے لگا کہ کچھ معاملات حل ہو سکتے ہیں تو میں نے آگے بات کر دی, میں نے رابطہ بھی کر دیا. جب میں ایمان لوگوں کے, ان لوگوں کے گھر سے رابطہ کرنے کا بول رہا ہوں کہ میں خود رابطہ کروں گا, تو تسی کیوں نہیں کر رہے؟ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. تو آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ کرو نا. آپ کیوں پارٹی ہے, آپ کیوں وہ بن رہے ہو؟ آپ کا کیا کام ہے جی, ادھر صلح نہیں ہوگی, ادھر صلح نہیں ہوگی. صلح رجب کے گھر ہو, ایمان کے گھر ہو, چاہے کہ ڈھابے پہ ہو, جہاں مرضی ہو, دل ہو یار. لیکن کیا ہے کہ وہ یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, آپ ہوتے کون؟ اگین وہی گل. اچھا عثمان صاحب, پاکستان میں اور بھی کافی سارے مسائل ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, کنہیں کے جرمانے نہیں ہو رہے. میں سمجھتا ہوں وکیل صاحب کو ان کے اوپر بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. یار وکیل صاحب کو میں تو کوئی کیس سنا نہیں ہے جو انہوں نے کیا, میں نے ان کی ویڈیوز ہی دیکھی ہیں سر. جو کوئی ڈکی اندر چلا گیا, ڈکی باہر آ گیا, ریب اندر چلی گئی, رجب ادھر گیا, فلانا ادھر گیا, یہ ان کی. باقی یہ ویڈیو لگاتے بھی ہیں تو ماشاءاللہ سے ان کی چلتی بھی نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے 160-150 ویوز ہیں. مجبوری ہے,
आप समझा करें, चैनल भी तो चलाना है ना, निज़ाम चलाना है। सर निज़ाम चलाना है। इनके कितने फॉलोअर थे पहले, डक्की के बाद इन्होंने फॉलोअर उठाए, डक्की का कंटेंट खत्म हो गया। अब रजब को रगड़ेंगे, रजब के बाद दूसरा टिकटॉकर पकड़ लेंगे, बाकी सर इनकी वीडियोस तो नहीं चलती ना, किस पे बनाएं, क्या करें, शौक तो है। वो सर आपने मैस काम करना था, आप गलत जगह पे चले गए। आपको किसने कहा है कि आप इस साइड में हैं? सही है, मैस काम आपने करना था, अब तो उस साइड पे आपने कर ही लिया, तो सर उधर फोकस करें, हमें आप सपोर्ट करें भाई। आप बोलो जी अदालतों में खड़ा हूँ, कोई एग्रीमेंट करना है, कोई मसला है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आपकी सपोर्ट करता हूँ, ये चीज़ होती है। आपका मैसेज ही आना चाहिए था। आप मैसेज क्या कर रहे हो जी, अलामा साहब सुलह कराएं जी, मेरा बोल है जी, वो ना सुलह कराएं जी। एक बात है ना, सारी बात ये कि अलामा साहब ने पॉजिटिव चीज़ें की, उनसे कांटेक्ट किया, मुझे पता है इस बात का। आप पहले दिन वीडियो डाल देते, आप बोलते जी हम साथ हैं, मुझे फ़ोन करते बोलते जी इस्लामाबाद की जो चीज़ें आप देखो, लाहौर की हम देखते हैं। मैं कोई बेवकूफ़ यहाँ से वहाँ पे जाऊँ, टाइम जाया करना, सारे मामलात करना, सारा कुछ में भी आपका नाम भी बन जाता, हमारा भी बन जाता। क्यों जी, ऐसा ही हम आपको इधर इनवाइट कर लेते, बात खत्म होती, वीडियो शीडियो बना लेते। पर चलें, अब उनकी मर्जी है, अब मैं क्या कह सकता हूँ। अब कुछ जो है वो इन्फ्लुएंसर लगे हुए हैं कि जनाब मैं जो है वो ईमान और रजब की सुलह कराऊंगी और ये कराऊंगी, लेकिन वो सिर्फ वीडियो की हद तक है, आगे कोई जा नहीं रहा। नहीं जी, सारे लाहौर में रह रहे हैं, लाहौर वाले वीडियो डाल रहे हैं, सारे इन्फ्लुएंसर हैं, इकट्ठे होकर सारे चले जाओ। इकट्ठे होकर भी नहीं जाना, कल्ले भी नहीं जाना, जो बंदा कोशिश कर रहा है उन्होंने भी रगड़ना है, सीधी सी बात है। सही कह रहे हैं आप। आपके खिलाफ एक कैंपेन चलाई जाती है और उस कैंपेन के अंदर जो है वो ब्राड में आपको जो है वो बड़ा मुझे गालियां पड़वाएंगी आंटियों से, आंटियां बोलूंगा मैं, आंटियां नहीं बोलूंगा, आंटियों से मुझे गालियां पड़वाएंगी। ठीक है, वो आंटियां जिनको अपने घरों का भी नहीं पता। अब मैं क्या बोलूं, उनका नहीं, उनको हिदायत दे, प्रॉपर ब्राड ओपन करके नेगेटिव प्रमोशन करके हमें गालियां पड़वा रहे हैं। इधर से निकलते हैं जाके वो दूसरी साइड पे बैठ के वहाँ आंटियां गाली देती हैं। भाई आंटियां तुम लोग क्या कर क्या रहे हो यार, तुम लोगों ने कुछ किया, बस सिर्फ बातें ही कर रहे हो। देखो नेगेटिव प्रमोशन ना करो, किसी को गालियां ना पड़वाओ। हर बंदे के, कितना बंदा बर्दाश्त करेगा, 2 माह तक मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, आप तुझसे मैंने गालियां पड़वाई जा रहे हो, खुद करना भी कुछ नहीं। 2 महीने तक आपने ब्रॉडे ऑन कर करके व्यूज के अलावा किया क्या है? कुछ किया है? कख घंटा किसी ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया ना। इनके कोई राब्ते, पहले तो इनके राब्ते ही नहीं थे, मुझे बोलते थे, बाद में शायद इनके राब्ते शाब्ते हो गए, चूंकि वीडियोस लगाते थे। बाकी इसके अलावा इन्होंने घंटा भी कुछ नहीं किया। सर इमोशंस बातें, ये सेंटीमेंट्स, ये नहीं चाहिए, इस किस्म की बातें मुझे नहीं पसंद। क्या आप स्क्रीन पे बैठ के रोना शुरू कर दो जी, वो इनके साथ ज्यादती होगी, फलाने के साथ ज्यादती होगी। और भाई इस टाइम पे ईरान के अंदर क्या कुछ हो रहा है, आपको नहीं रोना आया वहाँ पे, बाकी जगहों पे रोना नहीं आया, सब टोपी ड्रामा है, रंगबाजी है, बंद करो इसको। उस्मान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और ज़बरदस्त बातें हुई। यकीनन जो है वो जो लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर, और वो बैठे भी लाहौर के अंदर हैं, वहाँ पर जाकर वो जो है वो रब्ता करते, वहाँ पर कोई मसला मसाइल होते तो वो उधर से हल करते। उस्मान साहब यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर हल करते। लेकिन बीच में जो मेजर जो चीज़ है वो ये है कि रिश्ते को जोड़ना है, उसके ऊपर काम किया जाता, बल्कि ना कि दोबारा जो है वो एक कैंपेनें चलाई जाती हैं और एक दूसरे के ऊपर जो है वो मामलात इस तरह क्रिटिकल बनाए जाते हैं। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।